آپ کے والد کے ساتھ آپ نے بتایا کہ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی، اور آج بھی جب میں گیا تھا تو آپ ان گھر پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ لگا ہوا ہے. تو گھر میں کس طرح کی آپ کی گفتگو ہوتی تھی؟ جب ہم آپ کی والدہ سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف جو ہے وہ بالکل نہ صرف جھکاؤ رکھتی ہیں بلکہ مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ڈفرینس تھا اس کو کیسے آپ کرتی تھیں؟ کہ دیکھیے ایکچولی کہ میں تو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ میرے ابو کا بھٹو آج تک زندہ ہے، تو وہ تو جھنڈا انہوں نے لگانا ہی ہے گھر پہ، ان کا بھٹو زندہ ہے. باقی میری پوری فیملی، میرے چچا نے پی آئی اے میں ہوتے ہیں، کیونکہ تو انہوں نے بھی جو پی آئی اے کی یونین کا الیکشن لڑا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑا اور جیتے بھی. تو میری امی ہو گئی یا خالہ ہو گئی، پھپھو ہو گئی، وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے فین ان کی جوانی کے زمانے سے، ان کے کرکٹ کے زمانے سے ہیں. مطلب میری پھوپھی نے اپنی الماری میں خان صاحب کی پکچرز لگائی ہوتی تھی، میری خالہ نے لگائی ہوتی تھی. تو یہ لوگ تو اس زمانے کے خان صاحب کے فین ہیں نا، پولیٹیکلی ویسے پہلے بھی. تو اس وجہ سے، اور گھر پہ ہمارا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ابو ہمیشہ اکیلے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سب خان سپورٹر ہیں، اور ابو پھر اس چیز میں وہ اس کو کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں. تو پھر ہمارے جھگڑے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بہت ہوتے رہے، بلکہ صرف میرے ہی ہوتے رہے، باقی تو سب ہنس کے ادھر نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پر مجھے ہمیشہ ہو جاتا تھا کہ بھائی کیا ہے، اگر آپ کو اپنا لیڈر اچھا لگتا ہے تو بھی ہمیں بھی تو پھر اپنا لیڈر اچھا لگتا ہے. تو اب ابو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب کہ یہ کس پہ چلی گئی ہے، تو امی کہہ رہی ہوتی ہے تم پہ ہی گئی ہے. جیسے تم اپنی پارٹی کے لیے آج تک اتنے تم سنسیئر ہو، تم اتنے لوئل ہو، تو وہ بھی پھر اپنے لیڈر کے لیے اس طرح ہی ہے جس طرح تم اپنے لیڈر کے لیے ہو نا. یہ جو آپ کو شعور ملا، آپ جب بھی کوئی آپ سے کویشچن کریں تو آپ بڑا ترکی بدرکی اس کو آنسر کرتی ہیں. یہ شعور ملا کہاں سے؟ کہ والد سے ملا، پولیٹیکل گروتھ گھر سے ہوئی، اور چیزوں کو اب ایک ٹریننگ تو نہیں ہوئی آپ کی، آپ تو جس طرح سامنے آئی، اور پہلے دن جو آپ کا انٹرویو دیکھا اس میں بھی لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے بڑی میچورڈ کوئی خاتون ہیں جو پولیٹیکل شاید لیڈر ہیں. تو یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اچھا، میں نے پہلا جو میرا انٹرویو وائرل ہوا تھا وہ میں نے عمران بھائی کے لیے دیا تھا. جب عمران بھائی کو سب سے پہلی دفعہ ابڈکٹ کیا تھا تو تب ہم لبرٹی گئے تھے، تو وہاں میں نے پہلی دفعہ انٹرویو دیا تھا، کیونکہ میں اتنی اریٹیٹ تھی اس وقت کہ آپ، یہ ایسا ملک ہے ابھی جو ایک آزاد ملک ہے، مگر یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے. کسی جرنلسٹ کو آپ اس کو بے شک یوٹیوبر کہہ لیں، مگر چاہے وہ یوٹیوبر نہ بھی ہو، ایک عام شہری بھی ہو، آپ اس کو صرف اس لیے کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں جی یہ باتیں کیسی کر رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، وہ اپنی ایک بات کر سکتا ہے، آئین میں حق ہے ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ کا. تو آپ کسی کو 4 بچوں کے باپ کو اٹھا کے غائب کر دیں، اور بچے اور اس کی بیوی اس کو ڈھونڈتے پھریں کہ گیا کہاں ہمارے گھر والا. تو تب میں نے پہلی دفعہ یہ بولا تھا کہ جو آپ کی حرکتیں ہیں آپ کو اس پہ شرمندگی نہیں ہے، آپ وہ نہیں دیکھتے، آپ کر جائیں اور اس پہ شرمندہ نہ ہو، اور ہم بولیں اور ہم اغوا ہو جائیں، جبری لاپتہ ہو جائیں اور ہم پہ مقدمے ہو جائیں. تو یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں آپ اپنی مرضی کی بات نہ کر سکیں. تو وہ ایک غصہ تھا، میں غصے میں بولی بات. تو وہ پھر جب آپ غصے میں، جب آپ اپنے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسی کوئی سوچ سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر جو دل میں ہوتا ہے بس وہ بولتے جاتے ہیں. مجھے جب لوگ ملتے ہیں تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے ہم کنیکٹ اس لیے کرتے ہیں، یا آپ سے ہم کنیکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، یہ وہ بات ہے جو ہمارے دل میں تھی، ہم سوچ رہے تھے. آپ وہ کہتی ہیں. مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لفظ یہ مناسب نہیں ہے، یا آپ بڑا سخت بولتی ہیں. تو ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. آپ، اللہ نے ہر کسی کو مختلف اسی لیے بنایا کیونکہ ہر بندہ ایک جیسا ہے ہی نہیں. آپ کسی سے امید نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ایسے بولتی ہے تو اس کو بھی ایسے ہی بول لینا چاہیے، اس کا گیٹ اپ ایسا ہے تو اس کو بھی ایسے گیٹ اپ کر لینا چاہیے. ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، جیسا ہے آپ کو اس کو ویسا ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہر بندے کی قابلیت بھی الگ ہے نا. کوئی کس طرح، کوئی کسی کی قابلیت ہے کہ وہ اپنی بات سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، کسی کی قابلیت ہے وہ گھر سے باہر نکل کے لوگوں کو نکال سکتا ہے، کوئی کسی دوسری طرح کا کام کر سکتا ہے. ہر کوئی علیحدہ علیحدہ کام کرے گا. اور خوبصورتی بھی یہی ہے نا، اگر سبھی ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر کس طرح چلے گا. تو مجھے سب جب ملتے ہیں تو مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میں کوئی منافقت کروں، یا میں لہجہ اپنا دھیما کر لوں، یا میں باقی پولیٹیشین بننے کی نقل کروں. وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں اچھی یہ بات لگتی ہے کہ آپ اسٹریٹ بات کرتی ہیں، آپ وہ بات کرتی ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. ابھی لوگوں کو یہ ایسی منافقت کی سیاست نہیں چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ بھائی اب صحیح سیدھی بات کریں، جو حق بات ہے وہ کریں، چاہے پھر اس کے لیے آپ کو آپ کا لہجہ آپ کا جیسا بھی ہو. بچیاں جو ہیں وہ والد کے بڑا قریب ہوتی ہیں، اور آپ بھی ظاہر سی بات ہے اپنے والد کے بہت قریب رہی ہیں، اور والدین جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں بچوں پر. آپ کے والد نے آپ کی جدوجہد اور آپ کی پولیٹیکل جو اب سیاست ہے اس کے اوپر بہت خرچ کیا. ہم نے ان کو دیکھا بھاگتے ہوئے بھی، اور پیسہ بھی بہاتے دیکھا ہے، ہر چیز دیکھی ہے. ہم اس سسٹم کو سمجھتے ہیں. تو والد کی کنٹریبیوشن اگر نہ ہوتی
تو آج صنم کہاں ہوتی؟ تو میں جیل میں ہی ہوتی. ایکچولی ہوا یہ کہ کیونکہ عتیق بھی اریسٹ ہی ہو گئے. ویسے بھی میرے ابو کے لیے میں اس سے بھی پیچھے جا رہا ہوں کہ اگر والد آپ کو، یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچی کو پڑھا لیا اور اس کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ نے بھی بات کی کہ ڈس اون کر دیتے ہیں، فیملی ڈس اون کر دیتی ہے اس طرح کی. یعنی ہمارے ہاں تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی کیس میں جیل میں چلا جائے تو والدین آگ کر دیتے ہیں. تو آپ تو ایک لڑکی تھی. نہیں دیکھیے میرے ابو جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے گھر کا ماحول ہی میں نے آپ کو بتایا شروع سے بہت ڈفرینٹ تھا. میری پھوپھی بھی کیونکہ اکلوتی تھی تو میرے دادا نے ان کو بڑے لاڈ سے رکھا ہمیشہ. تو پھر جب ہم بھی، حالانکہ ہم 3 بہنیں اور ہمارا بھائی اکلوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بابا نے ہمیں ہمیشہ بہت لاڈ سے رکھا. ہمیں کبھی ایسا، اگر میری امی کبھی کہتی بھی تھی نا کہ بھی ٹرپ جا رہا ہے لڑکیاں رہنے دو کہاں جائیں گے، تو میرے ابو کہتے کہ کیا بات کر رہی ہو، یہ کون سا زمانہ ہے کہ بچوں کو ٹرپ پہ نہیں بھیجنا، اسکول پہ تو بھیجو جہاں جا رہے ہیں. باہر نکلیں گے دنیا دیکھیں گے تو کانفیڈنس آئے گا نا. ان کو گھروں پہ باندھ کے رکھو گے، اپنے دوپٹے سے باندھ کے رکھو گی ہمیشہ، تو یہ باہر نکلیں گی، دیکھیں گی، لڑنا سیکھیں گی تو دنیا سے مقابلہ کرنا سیکھیں گی تو دنیا میں نکلیں گی بھائی نا. تو ابھی وہ دور تو نہیں ہے کہ اب اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھیں. میرے ابو کا کبھی بھی مینٹلٹی یہ نہیں تھی کہ وہ کہیں گے بیٹی ہو تو تم گھر میں بیٹھی رہو، بند ہو جو، پڑھو لکھو نا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے ماسٹرز کے بھی پیپر دے رہی تھی، جب میں پیپر دے کے آتی ہوتی تو میرے دادا میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ آ گئی ہے اور اتنی گرمی تھی اور پیپر دے کے آئی ہے، تو میں بتاؤ تمہیں کیا ٹھنڈا، تمہیں کیا لے کے آؤں تمہارے لیے ٹھنڈا پینے کے لیے. تو میرے گھر میں ایسا ماحول تھا کہ میرے دادا دادی، میری ساری فیملی جو بھی ہے وہ لڑکیوں کو یہ باتیں کرنے والے تھے ہی نہیں کہ لڑکی ہیں تو یہ نہیں کرنا، لڑکی ہیں تو وہ نہیں کرنا. تو میرے ابا ڈس آن کر سکتے ہی نہیں تھے. وہ ہر چیز جب وہ بولتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے، تو میرے پاس تو نہیں ہے، وہ میرے ابا کے پاس ہی ہیں، جس میں سے وہ شیئر بتاتے رہتے ہیں کہ میرے اس بچے کا یہ ہے، اس بچے کا یہ ہے، اس بچے کا یہ ہے. تو میرے ابو تو کبھی یہ وہ کرتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میرے بچوں کا، میں نے چاہے مجھے سب کچھ لگانا پڑے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب بار بار اریسٹ ہوتا تھا تو ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتی تھی. تو جب میں ابھی یہ ریلیز بھی ہوئی تو میں، جب ہم باہر ہی تھے تو میں اپنے بھائی کو ایک دن کہہ رہی تھی، میں نے کہا ویسے مجھے اب اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ میں باہر آ گئی ہوں، مجھے لگتا تھا یہ کبھی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا، یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اریسٹ اور میں کبھی باہر آ ہی نہیں سکوں گی. تو میرے بھائی نے کہا ایسی کہ تیسی، ایسے نہیں آ سکو گی باہر. تو مطلب میری پوری فیملی ایسی تھی کہ میری فیملی، باقیوں کی اگر فیملی سے یہ میسیجز آتے تھے نا کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ جانے دیں گے. میرے تو گھر والوں کا ہی منہ سارا ٹائم بند نہیں ہوا. میرے تو گھر والے ہی انٹرویوز پہ انٹرویوز دیتے رہے، میرے بچے دیتے رہے. مجھے پتا چلتا تھا آج تمہارے ابو نے یہ بول دیا، میں کہتی تھی صحیح ہو گیا. آج تمہاری امی نے یہ انٹرویو دے دیا، جی ٹھیک ہو گیا. کیسے پتا چلتا تھا؟ مطلب ہم باہر آتے جاتے تھے پیشوں پہ نا، ہمارے پہ تو کیس ہی بہت تھے، تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کیس کی پیشی ہو جاتی تھی. تو میں کہتی تھی جی صحیح ماشاء اللہ. تو میرے تو گھر والے انوکھے تھے، تو وہ خود ہی نہیں رکے، انہوں نے نہ مجھے کبھی فورس کیا اس چیز کے لیے. ڈس آن کرنا تو بہت دور کی بات تھی. میرے ابو کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پیسے اس لیے لگاتے رہتے تھے کہ بھائی اس کو کوئی کچھ کہے نا، اس کو کوئی کچھ کہے نا. تو مجھے یاد ہے کہ جیل میں ایک ٹائم ایسا ہے کہ کینٹین سے سامان منگانا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کینٹین سے منگواتے تھے. تو ایگز وغیرہ وہاں پہ آنا بند ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جب آتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ وہ کر کے. تو ہم لوگ صبح ناشتے میں انڈے وغیرہ کھاتے تھے. تو میں نے اپنے ابو کو کہا، میں نے کہا پاپا وہ ہمیں کینٹین سے نا ایگز نہیں آنے دے رہے نا، اور جب آپ سامان بھیجتے ہیں تو وہ اتنا سامان اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ 3 درجن انڈے جو شاید 1000 روپے بھی نہیں تھے، وہ میرے ابو نے بھیجنے کے لیے پتہ نہیں 10,000 روپیہ دیا، اور اس بندے کو بولا کہ یہ صرف صحیح سلامت اندر پہنچا دو کہ یہ انڈے ٹوٹے نا، کہ وہ اس نے ناشتے میں کھانے ہوتے ہیں انڈے. تو مطلب میرے ابو لوگ تو اس طرح کرتے رہے ہیں. اب مطلب لوگ بات کرتے ہیں ٹیکس دیا، جگہ ٹیکس جی دیا، وہی مطلب اندر ایک انڈے صحیح سلامت پہنچانے کے لیے کہا کہ یہ، اور وہ پھر اس طرح دیکھیں ہوا کہ وہ انڈے جب آئے تو وہ جو ویمن سیکشن جو ہے وہاں پہ مرد الاؤ نہیں ہوتے آنا نا. ایک خاص اس تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں آ سکتے، اس تک وہ میٹرنز ہی جاتی ہیں. تو وہ لیڈی وارڈن کو کہے کہ نہیں آپ دروازے کے اس طرف سے مجھے ان کی آواز سنوا دیں کہ یہ ان کو ڈلیور ہو گیا، جی انڈے ان کو ڈلیور ہو گئے ہیں. یعنی اس معاملے میں ایماندار ہے. ہاں پیسے لے کے وہ اتنا اچھا انہوں نے کام کر دیا کہ جی یہ آپ مجھے ثبوت دے دیں کہ ان کو صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں جو وہاں کی سپرنٹینڈنٹ تھی وہ چھیڑتی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی تم لوگوں نے آ کے پوری جیل کی عادت خراب کر دی ہے، تم لوگ اتنے پیسے دیتے ہو ساروں کو کہ تمہارے گھر والوں نے بیڑا غرق کر دیا پوری جیل کا. تو ہمارے گھر والے جو لوگ کہتے جی آپ کو سہولتیں ملی ہوئی تھی، ہمیں جیل والوں نے کوئی سہولتیں نہیں دی ہوئی تھی. ہمارے گھر والے پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح جو ہے نا ان کو جو بیسک ضرورت کا سامان ہے نا وہ پہنچ جائے. مطلب یہ انڈے جو ہیں یہ بھی اگر آپ کہیں کہ کوئی بہت سہولیات تھی تو وہ بھی یہ 10,000 روپے دے کے پہنچانے پڑتے تھے. سسٹم کے لوپ ہولز کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہاں بھائی دیکھیں ہم نے جیل میں بڑی چیزیں سیکھی ہیں. مطلب وہاں پہ ہم مشقتی وغیرہ رکھ سکتے تھے، لیکن ابھی دیکھیں آپ کو پھر چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے نا.
अभी हम वहाँ पे कैंटीन पे चीजें अपना पैसे लिखवाते थे, तो जो हमारे काम कर रही होती थी वो कहती थी हमें कैश चाहिए, तो हम कहते थे कैश अलाउ ही नहीं है, आपको कहाँ से दे। तो फिर आपको चीजें मैनेज करनी पड़ती है ना, कि जब सिस्टम ही सारा वैसा चल रहा हो। तो अब हमें तो बेसिक चीज के लिए भी वहां पे पैसे देने पड़ते थे, सहूलियातों में क्या ही मिलनी थी। तो हम वैसे तो अलाउ है, जो मंडे के मंडे हमारे घर से सामान आता है उसमें आप कुछ भी घर वाले आपके भेज सकते हैं, कुछ भी, सब खाना पीना अलाउ होता है, आपके घर वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भेज सकते हैं। आपको खास ट्रीट किया जाता था ना, चीजें आपको ना मिलें, जो जितने भी तरीके इंसाफ की खवातीन। नहीं, ऐसा नहीं होता जेल में, ऐसा नहीं होता कि अच्छा। किसी को कुछ मिले ना। जिनके पास भी पैसे हैं, अगर वो दूसरी आम खवातीन भी हैं, अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं भी हैं, तो वो अगर उनके पास पैसे हैं तो वो कुछ भी मंगवा सकती हैं। और हमारा तो कुछ सामान नहीं आता था, जो उन औरतों का सामान आता होता था। 6 बैग आते थे उनके हर मंडे के मंडे, इतने सामान पड़े होते थे। वो हम ईद वाले दिन आपको बताएं, हम उठे तो हम ईद थी, पहली जब हमारी ईद थी, तो हम ऐसे निकले, मुंह भी नहीं धोए हुए थे किसी ने। जब हम अपने उसमें चक्कियों में से बाहर निकले, हमने कहा कि हम किधर आ गए हैं, मतलब ये जेल ही है। मतलब खवातीन वहां पे आपकी सोच है जैसी तैयारी से घूम रही थी, मतलब मेहंदियां यहाँ तक, और चूड़ियां और हाई हील्स और फ्रॉक्स और गरारे और लहंगे। और हम कह रहे थे सही है ये जेल है। मतलब लोगों को हमारे एक लिपस्टिक से एतराज है, भाई जेल में आप तैयारियां देखिए। तैयारियां तो इसलिए थी ना कि वहां पर तो मरियम नवाज जो है वो उस जेल विजिट कर रही थी, तो वो जरा थोड़ी सी। मरियम नवाज के अलावा भी जो लाहौर जेल है ना, वहां पे उसको उन्होंने बहुत फैंसी रखा हुआ है खवातीन वाले सेक्शन को, क्योंकि वहां पे विजिट्स होते रहते हैं। मरियम के अलावा भी वहां पे और लोग भी आते रहते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने वो पॉलर भी है, वो तो ऐसे हर जेल में होता है टेफ्टा वालों की तरफ से ना, वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जो खवातीन है वहां पे, उनको ना कि वो हेयर स्टाइलिंग और मेकअप ये सब सीख ले, ताकि वो बाहर जाके कोई सही काम कर सकें जुर्म करने के बजाय ना। इसके अलावा सिलाई स्कूल होता है जहाँ पे कढ़ाई सिखाते हैं, स्टिचिंग सिखाते हैं, तो ये काम भी करवाते हैं। खवातीन वहाँ पे एंकलेट्स वगैरह बनाती हैं, की चेन्स बनाती हैं, पेन बनाती हैं, फिर वो बेच के उनको पैसे में मिल जाते हैं। तो ये काम वो करते हैं, जेल में होते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी क्या कहीं हमारे लिए स्पेशल हुआ। जेल में वो ऐसे नहीं रखते कि वो कहें कि आप जिंदा दरगोर कर दिया आपको। और हमारे साथ शुरू में बहुत सख्तियां हुई जो बाकी खवातीन के साथ नहीं होती थी। बेसिकली हमने फायदा उठाया बाकी खवातीन वाला। सख्तियां क्या होती थी? देखिए, जैसे हमारे पास एयर कूलर नहीं था, ठीक, तो हमने उनको कहा कि अगर ये बाकी खवातीन के पास कूलर है तो फिर हमें क्यों नहीं दिया हुआ आपने। मतलब हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि हमें पंखे में, और ये इनके पास कूलर है ना बैरक्स में, फिर उनके पास LCDs थी, उनके पास टीवी था, मतलब वो उस पर स्पीकर भी उन्होंने लगा के दिए हुए थे जिसपे वो सब कुछ देखती थी। तो हमने उनको कहा कि भाई इनको भी तो टीवी मिला ना, अगर इनको मिला तो हमें क्यों नहीं मिला हुआ। तो हम तो बल्कि उनकी वजह से बेनिफिट लेते थे कि भाई अगर इनको सब कुछ मिला हुआ तो फिर हमें भी दे दो, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। फिर उनको PCO की सहूलत मिली हुई थी, वो हफ्ते में 3 दफा अपने घर कॉल कर सकती थी, वो उन्होंने हमें नहीं दिया, वो उन्होंने हमें एंड तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई दहशतगर्दों को फोन की सहूलत नहीं है। तो लेकिन हम तो खुद उनकी उससे रेफरेंस से मांगते होते थे चीजें कि भाई इनको ये अलाउ किया हुआ है, हमें भी कर दो। शुरू में तो हमें वो खोलते ही नहीं थे, चक्कियों में सारा टाइम बंद रखते थे ना। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि ये सब अगर बाहर फिर रही हैं, सुबह ये 6 बजे खुल जाती हैं, तो फिर हमें आप क्यों नहीं खोलते, हमें भी फिर आप बाहर निकल के बैठने देना।